بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم گرو نانک صاحب کی زندگی کے اس حصے پر بات کریں گے جس میں انہوں نے کرتارپور میں قیام کیا اور ان کی شہرت پورے ہندوستان میں پھیلی۔ ناظرین، گزشتہ لیکچر میں ہم بتا چکے ہیں کہ اپنی زندگی کے تقریباً 25 سال گرو نانک صاحب نے اطراف عالم میں سفروں میں گزارے۔ تو جب گرو نانک صاحب دوسرے سفر سے واپس آئے تھے تو ان کے کچھ معتقدین نے انہیں ایک قطع زمین پیش کیا تھا جہاں انہوں نے ایک گاؤں کی بنیاد رکھی تھی۔ چوتھے سفر سے واپسی پر انہوں نے وہاں مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے اہل و عیال اور والدین کو بھی یہیں بلا لیا اور اس گاؤں کا نام انہوں نے کرتارپور رکھا جو کہ موجودہ ضلع نارووال میں واقع ہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی عمر کے آخری 18 سالوں میں ایک درویش اور فقیر کا چولا اتار کر بحیثیت جفاکش مربی و بزرگ کے وقت گزارا، جہاں ان کی شہرت دور دور تک پہنچی اور ان کا ڈیرا ایک روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ سارا دن اپنے متعلقین کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے، صبح و شام ڈیرا پر گرو نانک صاحب کے کلام کا سماع ہوتا جو خدائے واحد کی تعریف، عشق حقیقی کے جذبات اور بلند اخلاقی تعلیمات سے عوام کے دلوں کو مسخر کر دیتا۔ ناظرین، کھانے کے وقت تمام اہل خانہ مع حاضرین و متعلقین اجتماعی لنگر خانے سے کھانا کھاتے جس میں امیر و غریب اور قدیم و جدید کسی میں کوئی امتیاز نہ ہوتا اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ بات تو وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی میں دانستہ طور پر کسی مذہبی جماعت کی تنظیم و تشکیل کی کوشش کی۔ ہاں، البتہ ایک بات جس نے ان کے سلسلے کو قائم رکھا اور بعد میں سکھ جماعت کے ارتقاء میں ممد و معاون ثابت ہوئی، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دور حیات میں ایک جانشین منتخب کیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں گرو نانک صاحب نے متعدد آزمائشوں کے بعد اپنے ایک مرید لہنا کو فنا فی الشیخ کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز پا کر انگد یعنی اپنی ذات کا جز کا خطاب دیا اور اس کو گرو کے منصب سے نوازا۔ سکھ عقیدہ کے مطابق گرو نانک صاحب نے اس نور کو جو ان کے اندر جلوہ گر تھا انگد کے اندر منتقل کر دیا اور اس کو گرو کے مقام پر بٹھا کر خود مرید کی حیثیت سے نذرانہ پیش کیا۔ یہیں سے سکھوں میں گروؤں کا سلسلہ چلا اور یکے بعد دیگرے 10 گرو آئے۔ اسی سلسلے کے سبب آگے چل کر تدریجاً باقاعدہ ایک سکھ مذہب وجود میں آ گیا اور ان کی ایک مستقل شناخت قائم ہو گئی۔ گرو انگد کو اپنا جانشین مقرر کرنے کے کوئی 20 دن بعد 22 ستمبر 1539 کو کرتارپور میں ہی گرو نانک صاحب کا انتقال ہوا۔